کچھ دن سے سلمان بہت پریشان تھے۔ جب بھی میں ان سے پریشانی کی وجہ پوچھتی تو وہ کسی گہری سوچ سے چونک سے جاتے اور نفی میں سر ہلا کر ٹھنڈی آ بھرتے ہوئے کہتے کہ کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا، بس ایک چھوٹا 9 سالہ دیور تھا جو کہ بیمار رہتا تھا۔ میرے 2 بچے تھے، وہ بھی چھوٹے تھے، ایک 3 سال کا بیٹا تھا اور 4 سال کی بیٹی۔ میرے دیور کو سانس کی بیماری تھی، اسے موسم بدلتے ہی کھانسی اور بخار شروع ہو جاتا تھا۔ میں اپنے دیور فرحان کو بھی بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی پالتی تھی اور وہ بھی مجھے ماں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میرا شوہر ہر وقت مجھے خرچہ کم کرنے کا ہی کہتا رہتا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ ان کی اس قلیل تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہے، لیکن ایک دن میں دن بھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی۔ اپنے شوہر سلمان کا انتظار کرتے ہوئے میں رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ وہ تقریباً رات کے 8 بجے گھر آ جاتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔ آج جب سلمان گھر آئے بہت خوش لگ رہے تھے، ورنہ تو جب بھی گھر آتے تھے پریشان سے لگتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دیسی مرغی اور چاول تھے۔ سلمان، خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنا زیادہ سامان کس لیے لائے ہیں؟ آج میں اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلاؤں گا، سلمان کہنے لگے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج بڑے عرصے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا بنا کر کھلانے کو کہا تھا۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ سلمان کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ تھا۔ اس دن میں نے کچن ان کے حوالے کر دیا، خود بچوں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ 1 ماہ بعد آج میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ سلمان کی یہ بات اچھی تھی کہ وہ کبھی بچوں کو سنبھال لیتے تو کبھی گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن آج تو سلمان بہت جلدی میں بھی لگ رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ میرا شوہر میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں بار بار کچن میں آتی تو دیکھتی سلمان فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے۔ سلمان عموماً ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا رویہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے کوئی خاص بات کر رہے ہوں۔ میرے کچن میں جانے پر وہ واپس کام میں لگ جاتے اور مجھے دیکھتے ہی فون آف کر کے شیلف پر رکھ دیتے۔ خیر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کھانا بھی بنا رہے تھے۔ 1-1.5 گھنٹے بعد سلمان چکن پلاؤ تیار کر کے لائے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا 9 سالہ دیور فرحان تھوڑا بیمار تھا، اسے میں پلاؤ وغیرہ نہیں دے سکتی تھی۔ دن کو اس کے لیے کھچڑی بنا کر رکھی تھی، اسے وہی کھلا دی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نہ جانے کیوں نیند آ گئی۔ میں اور بچے ڈرائنگ روم میں ہی سو گئے۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ کھلی۔ جب صبح میں جاگی تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور ایک انجانی نقصان کا احساس بھی ہوا۔ میں آج سے پہلے کبھی صبح کے 8 بجے نہیں اٹھی تھی۔ میرا معمول تھا کہ میں صبح 4 بجے جاگ جاتی۔ مجھے صبح آنکھ کھولتے ہی اپنے دیور کا خیال آیا۔ فرحان رات کو بیمار تھا، میں نے اسے دوا بھی دینی تھی، ورنہ اسے رات بھر کھانسی آتی رہتی۔ میں اٹھتے ہی اس کے پاس اندر کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ مجھے اپنی اچانک سے آ جانے والی نیند پر افسوس سا ہوا تھا۔ فرحان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرحان میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھابی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں فرحان، کیا ہوا؟ میں نے اپنے دیور سے لاغ پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا چہرہ بخار میں تپ رہا تھا، جبکہ وہ بہت کمزور سا ہو گیا تھا۔ 2 دن سے وہ سخت بیمار تھا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی اٹھ کر آ گئے۔ لگتا تھا کہ وہ صبح 4 بجے کے جاگ رہے ہوں۔ طبیعت حشاش بشاش تھی، جبکہ ابھی بھی عجلت میں لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ جو کل کا ادھورا کام تھا آج اسے پورا کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا سلمان، ہمیں فرحان کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ میں نے سلمان سے کہا تو وہ صاف مکر کر بولے، تم خود ہی لے جانا، فی الحال مجھے ناشتہ دے دو، مجھے ادھورے کام نپٹانے آفس جانا ہے۔ میں نے فرحان کے لیے یخنی ابال لی، جبکہ اپنے شوہر کو ناشتہ دے کر ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی کہ فرحان مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے فرحان؟ میں نے اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھ کر سوال کیا تو وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بھابی، کل آپ نے رات کو دلہن والے کپڑے کیوں پہنے تھے؟ اور پوری رات آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔
فرحان کے منہ سے یہ عجیب و غریب بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اس کا بخار بہت بڑھ گیا ہو، اس لیے وہ عجیب سی بات کر رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی شدید ضرورت ہے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا، سلمان کا بیگ اور فائل وغیرہ تیار کی اور خود ہی فرحان کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ ابھی میں گھر کے دروازے پر موجود تھی کہ وہاں پڑا ایک عروسی دوپٹہ میری توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوپٹہ کہاں سے آیا؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں سلمان سے پوچھوں گی۔ پھر مجھے اپنے دیور کی وہ بات یاد آئی جو اس نے صبح غنودگی میں کی تھی۔ میرا دیور کہہ رہا تھا کہ رات کو میں دلہن کے لباس میں تھی، جبکہ میں تو جلدی ہی سو گئی تھی، اور پھر ہمارے گھر کے اندر یہ عروسی دوپٹہ کہاں سے آیا تھا؟ آخر اس دوپٹے کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ خیر، میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور دوپٹہ اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ شام کو وہ آئیں گے تو ان سے خود ہی اس بارے میں پوچھ لوں گی۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میرا شوہر پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ انہوں نے آفس جانا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ آج انہیں آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ تقریباً دن کے 2-4 بجے وہ ایک اور کام کرنے کے لیے جائیں گے۔ میں نے سوچا جلدی سے کھانا بنا لوں۔ فرحان کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد میں باہر آئی۔ میرے ہاتھ میں وہ دوپٹہ بھی تھا اور کھانے کی ٹرے بھی۔ آپ نے اس دوپٹے کو پہچانا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، یہ تو وہی دوپٹہ ہے جو میں تمہارے لیے لے آیا تھا، سلمان نے کچھ ٹھہر کر جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دوپٹہ آپ میرے لیے لائے تھے، اور اگر میرے لیے لائے تھے تو یہ دروازے کے پاس کیا کر رہا تھا؟ ارے میری مشکوک بیگم، اتنے ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ یہ دوپٹہ کل میں تمہارے لیے لے آیا تھا، تمہارے چہرے کے ساتھ لگا کر اس کا رنگ دیکھ رہا تھا، اس کا رنگ تمہیں اچھا بھی لگے گا یا نہیں، بس تمہارے اوپر یہ رنگ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو میں نے واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں باہر گیٹ تک کون لے گیا۔ سلمان نے اس ساری بات کی وضاحت کی تو میں سمجھ گئی کہ شاید سلمان نے یہ دوپٹہ میرے لیے ہی لایا ہوگا، لیکن پھر سوچنے کی بات تھی کہ 2 بچوں کے بعد سلمان میرے لیے عروسی دوپٹہ کیوں لائے تھے، جبکہ اس کا تو میں نے کبھی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، میں خاموش ہو گئی کیونکہ سلمان نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بالکل بھی رومانوی قسم کی محبت مجھ سے نہیں جتاتے تھے جتنی آج جتا رہے تھے کہ مجھے ان پر شک ہوتا۔ باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ سلمان اپنے کسی کام سے باہر چلے گئے، میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تک میں نے رات کا کھانا نہیں بنایا تھا۔ کل والے پلاؤ کے چاول بچے ہوئے تھے، میں نے وہی گرم کرنا شروع کر دیے۔ دروازے پر دستک ہوئی، سلمان گھر کے اندر آئے تو ان کے ہاتھ خالی نہ تھے۔ پچھلے دن کی طرح آج بھی انہوں نے مرغا اور چاول اٹھا رکھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج بھی چکن پلاؤ بنانے کا کہیں گے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں نہیں سمجھ پائی۔ سلمان آج حد سے زیادہ خوش لگ رہے تھے، لگ رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے، آج پھر میں اپنی بیگم تم کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ کچن میں پسینہ بہانے کی، میں پھر بھی تھکا نہیں ہوں، ابھی تم دیکھنا میں اس کے لیے کتنا شاندار کھانا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان نے کچن کی ڈیوٹی سنبھال لی، جبکہ میں انہیں کھانا پکانے کے لیے نہیں کہتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی ان سے اس قسم کی مدد مانگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سلمان نے باقاعدہ کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اب مجھے کمرے سے باہر جانا پڑا کیونکہ بظاہر کمرے میں اب میری ضرورت نہیں تھی۔ باہر آ کر مجھے شک سا ہونے لگا، نہ جانے کیوں۔ سلمان کا رویہ اور اس کی حرکتیں عجیب سی ہو گئی تھیں۔ ان کا کوٹ بھی نیا نیا لگ رہا تھا۔ پرانا کوٹ جو یہ صبح پہن کر گئے تھے وہ بالکل مختلف تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سلمان نے اپنے لیے ایک نیا کوٹ لیا ہے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ بہرحال یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سلمان نے زبردست اور ذائقے دار یخنی پلاؤ تیار کر لیا تھا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا، ہم سب نے کھانا کھایا۔ سلمان کچھ خاموش لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہ آتی، میں خاموش رہ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد سلمان خود ہی کہنے لگے، آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم سب لوگ جلدی سے لائٹس آف کر کے سو جاؤ، ورنہ میرے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور ہاں، رات کو میں کسی کو اپنے بستر سے اترتے نہ دیکھوں، تم لوگ شور مچاتے ہو تو میری نیند میں خلل آتا ہے۔
سلمان بچوں کو جیسے سختی سے تنبیہ کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے کمرے کا دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کی تھی، مگر آج ان کا بچوں کو ڈانٹنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کھانا کھاتے ہی ہم سب کو نیند آ جاتی۔ آج پھر میں ڈرائنگ روم میں سو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ کھلی، کچھ یاد نہیں۔ دراصل سلمان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ کھانے والا کھانا کھاتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتا، اور 2 دن سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی، حالانکہ آج میں نے سوچا تھا کہ فرحان کو دلیا وغیرہ دینے کے بعد ہی سوؤں گی۔ وہ وقفے سے کھانا کھاتا تھا، اسے ایک ساتھ زبردستی کھلا پلا نہیں سکتی تھی، مجھے ساری رات جاگنا پڑتا۔ پھر میں لاپرواہی میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو تقریباً 9-10 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر کیسے سو سکتی ہوں۔ اپنے دیور فرحان کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے الگ ہی قصہ سنایا۔ بھابی، آج سے میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، کیونکہ آپ کے جاتے ہی بھائی مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ آدھی رات کو ایک عورت آتی ہے جس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ پہلے دن تو آپ نے بھی یہی کیا تھا، لیکن اب روز ایک نئی باجی آتی ہے۔ اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ بھائی سے باتیں کرتی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرا شوہر کسی اور دلہن کو گھر میں بلائے۔ میرے دیور نے دوسری بات یہ بات کہی تھی۔ اب یہ وہم تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے دیور کی بات اتنی آسانی سے ٹال دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا دیور سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے کچھ دیکھا ہے تبھی اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں، کیونکہ وہ دماغی طور پر بھی درست تھا۔ وہ اپنے دماغ سے ہی ایک بات 2 بار کیوں کرتا؟ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ ان کا حد سے زیادہ اچھا رویہ اور رات کا کھانا بنانا میری نظر میں انہیں بہت مشکوک بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اور کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آج بھی مجھے اپنے دیور کو ہسپتال لے کر جانا تھا۔ رات بھر وہ کھانستا رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے 3 دن تک مسلسل فرحان کو چیک کروانے کے لیے بولا تھا۔ شوہر کے گھر سے جاتے ہی میں نے فرحان کو لیا اور قریبی واقعہ ٹیکسی سٹینڈ سے گاڑی لے کر ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال پہنچ کر دیور کا چیک اپ کروایا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج ہسپتال سے ہی کوئی کھانے کی چیز لے جاؤں۔ گھر میں سلمان کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا پڑے گا، اس کے بعد مجھے زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی، یوں سلمان کے راز تک پہنچ پاؤں گی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے ہسپتال کی کینٹین سے کچھ بسکٹ اور باقی چیزیں لیں، جنہیں میں نے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ مجھے اب سلمان کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا۔ میرا دیور تو ویسے ہی کھچڑی کھاتا تھا، اسے رات بھر عجیب و غریب خیالات آتے تھے۔ مجھ سے کہتا کہ بھائی پر نظر رکھا کریں، مجھے لگتا ہے کہ بھائی نے دوسری شادی کر لینی ہے، وہ رات کو ایک دلہن کو لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم کر رہ گیا تھا، لیکن میں اب سمجھ گئی تھی کہ یہ خیالات بلا وجہ نہیں آتے۔ میں نے اپنے دیور کی بات کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ آج رات میں نے پوری رات جاگنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ فرحان کو ہسپتال سے لانے کے بعد میں نے اپنا بیگ الماری میں رکھ دیا اور رات کا کھانا بنانے لگی۔ اپنے شوہر کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلائیں، جسے کھاتے ہی ہم ساری رات کے لیے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہوئی۔ سلمان نے گھر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ بچوں کو تیار کرو، اور ہم لوگ کھانا کھانے شام کے وقت باہر چلے گئے۔ سلمان نے مجھے شاپنگ بھی کروائی۔ میرے لیے انہوں نے 3 کپڑوں کے مہنگے مہنگے جوڑے لیے، جنہیں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلمان تو کبھی ایسے نہیں تھے، پھر ان کے پاس اتنے روپے بھی نہ ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے دل کھول کر شاپنگ کر سکیں، مگر آج تو انہوں نے سخاوت کی حد ہی کر دی تھی۔ میرے لیے 3 جوڑے ایک ساتھ خریدے، وہ بھی اچھی قیمت میں۔ بہرحال میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی، انہوں نے میری خواہشات کا احترام کیا۔ لیکن ابھی بھی سلمان نے نہ جانے ایک مشکوک سی بات کی تھی۔ وہ مجھ سے نظر نہ ملاتے، جب بات کرتے تو نظریں جھکا لیتے۔ ان کی یہ باتیں مجھے بے چین کر رہی تھیں، مگر میں خاموش رہی، پھر جائزہ لے رہی تھی۔ گھر آ کر سلمان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے باہر لے جانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے سونے کے بعد ہمارے گھر میں کسی عورت کو لے کر آتا ہے جس نے عروسی جوڑا پہنا ہوتا ہے، ورنہ میرا دیور ایک ہی بات 2 بار نہ کرتا۔
خیر کافی دیر گزر گئی تھی، میں اپنی طرف سے سوتی بن گئی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں سلمان کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ سلمان نے خراٹے لینا شروع کر دیے، جبکہ بقول میرے شک کے سلمان رات کو میرے بعد اٹھتے تھے اور اپنی کسی سرگرمی میں مصروف رہ جاتے، جس کے بعد انہیں کسی بات کی خبر، کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ لیکن یہ کیا، سلمان تو پرسکون ہو کر سو رہے تھے، جیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ مجبوراً مجھے بھی نیند آ گئی تو سونا پڑا، لیکن آج میرے دیور نے بھی وہ عموماً نہیں کہا جو کہا کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی کہ آج تم نے کوئی دلہن تو نہیں دیکھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر مجھ سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ کل رات کو جان بوجھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تاکہ کہیں میرے آگے جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے ٹھان لیا کہ اپنے شوہر کا راز تو جان کر رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگلے دن میرے دیور کی طبیعت صحیح تھی۔ میں نے باہر سے کھانا منگوایا، جن کو ہم سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور میں نے نیند بھی پوری کر لی۔ اب میں پوری رات جاگنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سلمان آئے تو انہیں بھی اچھا خاصا کھانا بنا کر دیا، وہ بھی خوش ہو گئے اور میں بھی اپنے منصوبے پر مطمئن ہو گئی۔ رات کے وقت میں نے چائے کے 2 کپ پیے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی، اپنے شوہر کو پکڑنا چاہتی تھی، اور وہ بھی رنگے ہاتھوں۔ آج سلمان بھی کچھ ایسے تھے، لگتا تھا انہیں اپنا کوئی ادھورا کام مکمل کرنا ہے، لیکن وہ کن راہوں پر چل رہے تھے اس کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے، جب جاگتے ہوئے مجھے چوتھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اب نیند آنکھوں پر غالب آنے لگی تھی، سلمان دھیرے سے کمرے سے اٹھے اور باہر جانے لگے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ننگے پاؤں ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ وہ دروازے سے نکل کر باہر گئے اور پھر بھاگتے ہوئے دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ مرکزی دروازہ انہوں نے آہستہ سے کھولا اور دروازہ کھلتے ہی گھر کے صحن میں ایک عورت داخل ہوئی، جس نے عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ لڑکی بہت معصوم تھی، اس کی عمر بھی کم معلوم ہوتی تھی، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں آگ بگولا ہو گئی۔ میرے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے کہ سلمان دوسری شادی کر چکے ہیں۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی، میں برباد ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں صحن کی طرف آنے لگی کہ میرے پیر وہیں ٹھٹک گئے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر اپنے شوہر پر شدت سے غصہ آنے لگا۔ دل چاہا کہ میں اپنے شوہر کو جان سے ہی مار دیتی۔ جب دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بھی گھر کے اندر داخل ہوا، میرا غصہ اب دور ہو چکا تھا۔ میرا شوہر اس لڑکے اور لڑکی کو لے کر میرے دیور کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسری طرف خالی بیٹھک میں گئے، جہاں پر ہم نے مہمانوں کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ سلمان نے ان لوگوں کو کمرہ تک پہنچایا اور پھر خود واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں جو ان کی حقیقت جان چکی تھی، ان سے فوراً سوال کر بیٹھی، یہ کیا ہے سلمان؟ آپ نے اس گھر کو کیا گناہ کا اڈا سمجھ رکھا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لڑکا اور لڑکی کون ہے؟ اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں سلمان سے کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ جان گئے کہ مجھے ان پر شک ہو گیا ہے، اور ویسے بھی رات کے اس پہر ایک دلہن کو اپنے گھر کے کمرے میں لا کر بٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جسے میں نظر انداز کر دیتی، پھر بھلے اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی کیوں نہ موجود ہو۔ حقیقت جان کر مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑا۔ تم تو جانتی ہو میرے حالات کس قدر خراب ہو گئے تھے۔ مجھے آفس کے کام سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے میں آفس جاتا ہوں، میرا مقصد کام کرنا نہیں، بلکہ تمہیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں واقعی کام میں مصروف ہوں، حالانکہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو۔ تمہیں تمہارے شوہر پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے ایک حلال روزی کا سبب بنا رہا ہے، تم اس پر شک کر رہی ہو؟ آپ کیسے حلال روزی کا سبب بنا رہے ہیں؟ ان لڑکے لڑکیوں کو اب گھر لا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے روزی کما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو کس بات کے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہیں، اور ایسے کئی لوگوں کو میں یہاں لاتا ہوں جن کے گھر والے ان کی شادی نہیں کرتے۔ ان کی شادی جا کر عدالت میں اپنی ذمہ داری کے تحت کرواتا ہوں، انہیں نکاح کے بندھن میں باندھ کر گناہ سے بچاتا ہوں، اور پھر انہیں
کبھی کبھار رہنے کے لیے اپنے گھر کا یہ کمرہ بھی دے دیتا ہوں، جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی گناہ کی جگہ بن گیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں جو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے ایک دن کا 5,000 روپے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہوٹل میں رہنا ایک غیر محفوظ سا کام ہے۔ چونکہ عدالت میں سب لوگ مجھے اسی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نئی شادی شدہ جوڑوں کو کمرے کے ساتھ ساتھ باقی سہولیات بھی مہیا کرتا ہوں، اس لیے نو بیاہتا جوڑے اب میرا رخ کرتے ہیں۔ اللہ نے میری روزی لگائی ہے، اس میں تمہیں پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ سلمان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ بلا شبہ آج کل بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور میرے شوہر نے جو بھی کیا انہوں نے ثواب اور گناہ کو مد نظر رکھ کر کیا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مجھے اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، یا یہ ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔